والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت اور معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ آج کے اس پروگرام کا آخری خطاب ہے جو کہ صدارتی خطاب ہے. صدارتی خطاب اس حیثیت سے ایک آسان کام ہے کہ صدر کو کسی ایک موضوع کی پابندی نہیں کرنی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی بول سکتا ہے. تو اس حیثیت سے میرے پاس وقت بھی کم ہے، میں مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں 20-22 منٹ میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، آج کے اس اجلاس کی مناسبت سے آپ نے جیسے مجھ سے پہلے مقررین سے مولانا عبدالقدیر صاحب سے سنا کہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے وہ یہ مسجد ہے. یہ مسجد جو اپنی اصل کے اعتبار سے 1947 اور 1950 کے درمیان تعمیر ہوئی اور جس کے معمار اور بانی اول جیسے ابھی بتایا گیا کہا جاتا ہے جناب سید عبداللہ صاحب سنکل، جناب سید اکبر صاحب سنکل رحمت اللہ علیہم. یہ دو احباب اس مسجد کے مؤسس اور بانی ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اب اس مسجد کی تعمیر نو ہوئی، اس مسجد کا کنسٹرکشن ہوا، نیو کنسٹرکشن ہوا، اور اسی کی مناسبت سے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اور یہ سعادت حاصل کرنے والی شخصیت جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بنگلور کے ہمارے انصاری خاندان کے جناب سید عبدالحمید صاحب، انہوں نے اپنی زوجہ نور جہاں کے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ مسجد تعمیر کی ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عظیم صدقے کو ان میاں بیوی کی جانب سے قبول فرمائے. یہ مسجد قیامت کی صبح تک قائم رہے، دائم رہے، باقی رہے، اور یہاں جو بھی عبادتیں ہوں گی ان تمام عبادتوں کے اجر و ثواب میں وہ جناب سید عبداللہ صاحب، سید اکبر صاحب، سید عبدالحمید صاحب، نور جہاں صاحبہ، اللہ سب کو اس کے اجر و ثواب میں شریک فرمائے. نیک خاتون تھی محترمہ نور جہاں صاحبہ، میں نے ان کو دیکھا ہے اس معنی میں گزشتہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی. وفات سے قبل میں رقیہ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا ان کے گھر. بڑی نیک خاتون تھی، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے پیاری ہوئی تو ان کے نیک صفت شوہر نے الحمدللہ ان کے لیے یہ اخروی تحفہ، آخرت کا یہ تحفہ انہیں وفات کے بعد دیا ہے. بھلا بتاؤ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس سے عظیم اور کیا تحفہ دے سکتا ہے؟ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی جانب سے تاج محل بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ شاہ جہاں نے اپنی اس کی بیوی کے نام بھی غالباً نور جہاں تھا نا، ہاں، ممتاز محل نور جہاں. یہ حسین اتفاق یہ بھی نور جہاں ہے. یہ محترمہ جن کی جانب سے یہ مسجد بنی ہے یہ بھی نور جہاں ہے. تاج محل جس کے لیے بنا ہے وہ بھی نور جہاں ہے. کتنا فرق ہے دو نور جہانوں میں، ہاں، کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے دو نور جہانوں میں. ہاں، ایک دیندار شوہر اور ایک بے دین شوہر، 1000 تاج محل مل کر بھی ایسی ایک مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ قبر پر تو عمارت بنانا منع ہے. شاہ جہاں نے بیوی کے لیے وہ کام کیا جو کام کرنے سے شریعت نے منع کیا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے سید عبدالحمید صاحب کو، انہوں نے اپنی زوجہ کے لیے آخرت کا اتنا بڑا تحفہ جو ہے اپنی زوجہ کو دیا ہے بعد از وفات. اللہ ہماری امت کی بیٹیوں کو ایسے وفادار شوہر نصیب کرے اور امت کے شوہروں کو ایسی وفادار بیویاں نصیب کرے.
بھائیوں، مسجد کی خدمت بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں ہی کو یہ سعادت ملا کرتی ہے، سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا دیکھا، صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، آپ چاہتے تو آرڈر کر دیتے اٹھو پاک کرو، صاف کرو، آپ نے صحابہ کو حکم نہیں دیا، خود اٹھے۔ مسجد نبوی کی قبلے کی دیوار پہ کسی کا بلغم لگا ہوا تھا، بلغم کہنے کے ساتھ ہی طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، متنفر ہوتی ہے، پر یہ اللہ کے گھر کی خدمت کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، اٹھ کر اپنے دستے مبارک سے آپ نے قبلے کی دیوار میں جو بلغم لگا ہوا تھا اسے کھرچ کر نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک نوجوان کو بلا کے کہا گھر جاؤ خوشبو لے کر آؤ۔ وہ نوجوان خلوق نام کی خوشبو جو اس دور میں استعمال ہوتی تھی لے کے آیا۔ آپ نے خلوق نام کی اس خوشبو کو چھڑی پہ رکھا اور رکھ کے اس جگہ جہاں کے وہ بلغم لگا ہوا تھا آپ نے کھرچ کے نکالا، وہ خوشبو لگا دی۔ کیا بتانے کے لیے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا بڑے شرف کی بات ہے۔ ہم کتنے امیر ہوں، رئیس ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور کتنے بڑے منصبدار ہوں، کتنے بڑے عہدیدار ہوں، ہماری جو بھی حیثیت ہو وہ مسجد کے باہر تک، مسجد کے اندر آنا ہو اپنی ساری حیثیتوں کو بھلا کے آنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہاں ہم اللہ رب العزت کی کبریائی کا عقیدہ لے کے حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی کبریائی کا تصور لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری عہدے، مناصب، ہماری امتیازات وہ سب مسجد کے باہر تک۔ مسجد کا امیر، بستی کا امیر سے امیر ترین شخص لیٹ سے آئے، مسجد کی آخری صف میں اسے جگہ ملے گی، اور بستی کا غریب سے غریب تر شخص پہلے آئے، صف اول میں امام کے پیچھے جگہ پائے گا۔ مساوات اور برابری کا یہ مظاہرہ دنیا کے کسی اسٹیج پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو مظاہرہ کہ اللہ کے ان گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو حضرات، یہ بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ ہمیں مسجد کی کسی بھی خدمت کا موقع مل جائے۔ واللہ العظیم، اگر مجھے آپ کو مسجد کے حمامات کی صفائی کی سعادت بھی مل جائے، بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہم کو، معاف کرنا ہم کال زیادہ ریسیو نہیں کرتے ہیں، بہت سو کو شکایت، پہلے جب ہم کال ریسیو کرتے تھے ہر کال کو، حیدرآباد سے ایک نوجوان نے کال کیا، میں نہیں جانتا اس نوجوان، لیکن دیکھیے بات، ایک نوجوان نے حیدرآباد سے کال کیا، کال کے کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ایک معمول ہے، شریعت کے روح سے یہ معمول درست ہے، کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، یہ بس آپ سے کنفرم کرنا۔ میں نے کہا کیا معمول ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب، میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں، ہمارا بڑا نامور خاندان ہے حیدرآباد میں، بڑی دولت ہے ہمارے گھرانے میں، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ امیر باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، خاندانی عز و شرف ہونے کی وجہ سے، دولت کی ریل پیل خاندان میں ہونے کی وجہ سے، اپنے دل میں انانیت، تکبر اور غرور پیدا ہوتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جائیے ایسی سوچ پر، قربان جائیے ایسی خود احتسابی پر کہ میں اپنے آپ پہ نظر رکھوں دنیا سے پہلے کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے اندر میں محسوس کر رہا ہوں کہ خاندانی شرف، خاندانی جاہ و مرتبت اور خاندانی مال کی وجہ سے غرور پیدا ہو رہا ہے، اور مولانا صاحب اس غرور کا علاج کرنے کے لیے کافی سوچ کر میں نے ایک کام شروع کیا، اور وہی مجھے آپ سے کنفرم کرنا ہے یہ کام جو میں کر رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہو آپ؟ کہا میں ہوں تو بہت بڑے باپ کا بیٹا، لیکن میں نے اپنے غرور کا علاج کرنے کے لیے یہ تہیہ کیا ہے، اور کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں کہ محلے کی جو مسجد ہے، شام کو عشاء بعد جب آخری مصلی بھی لوٹ جاتا ہے تو میں
مسجد کے ٹوائلٹ جتنے ہیں اپنے ہاتھ سے جھاڑو لے کے صاف کرتا ہوں، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لے کے سارے ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں، اور مجھے عجیب طرح کی انکساری، عاجزی اور تواضع کا احساس ہوتا ہے۔ بس میں یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ میں صحیح تو کر رہا ہوں نا۔ کیسے اللہ کے بندے ہیں، دیکھو تو ہمارا معاملہ کیا ہے، ہماری غلطی ہمیں دکھتی نہیں، غلطیوں کی جب بھی بات آئے دوسرے ہی گمراہ، دوسرے ہی غلط، میں پرفیکٹ، میں بہت صحیح، سمجھ رہے؟ قرآن نے کہا قو انفسکم، سب سے پہلے اپنا احتساب، سب سے پہلے اپنی تربیت، سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ تو محترم بھائیو، دیکھو اللہ کے بندے کیسے کیسے ہوتے ہیں اور کیسی ان کی سوچ ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم مسجد کے حوالے سے حضرات یہاں جمع ہیں، میں دو باتیں اور مسجد کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہندوستان کے معاشرے میں، نان مسلم میجورٹی رکھنے والا معاشرہ، اور پھر اس پر مزید یہ جو نازک حالات بنے ہوئے ہیں، جن نازک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اتنے نازک حالات سے ہندوستانی مسلمانوں کو گزرنا نہیں پڑا جس دور سے کہ ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ ایسے میں یاد رکھوں، اسلام اور مسلمانوں کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مسجدوں میں غیر مسلم حضرات کو لائیں، کچھ غیر مسلم دو ہیں وہ خود آتے ہیں۔ کب آتے ہیں بھائی؟ ہاں، اللہ اکبر، ساؤتھ انڈیا میں یہ مظاہر جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں اپنے بچوں کو لیے ہوئے دعا کے لیے مسجدوں کا رخ کرتی ہیں، مندروں کو نہیں جاتی، چرچ کو نہیں جاتی۔ غیر مسلم عورتیں اپنے ننھے بچوں کو لے کر مسجد آیا کرتی ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا آدھا گھنٹہ دھوپ میں، جلتی دھوپ میں کھڑی رہتی ہے۔ اور بعض جگہ دیکھا گیا آئین دسمبر کی سردی میں ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے، ایسی سردی میں نماز فجر میں اذان سے پہلے اپنے بچوں کو لیے ہوئے یہ خواتین مسجدوں میں حاضری دیتی ہیں۔ یہ جو غیر مسلم خواتین اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں، اس آنے کی قدر کیجئے، وہ بڑی عقیدت سے آتی ہیں، بڑے احترام سے آتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک چیز کو بڑے احترام کی نظر سے آپ نے دیکھا ہوگا، حوض کا پانی لے کے اپنے بیمار بچے کا منہ دھوتی ہے، حوض کا پانی لے کے اپنے بیمار بچے کے سر پہ ڈالتی ہے۔ اللہ، جب یہ سب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ غیر مسلم ماں اپنے بیمار بچے کو لے کر مندر جانے کے بجائے، چرچ جانے کے بجائے مسجد کا رخ کرتی ہے، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے فطرت توحید کی یہ چنگاری ابھی ان میں بجھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ چنگاری جیسے باقی ہے، ان کا ضمیر ان کے قدم کو مسجد کی طرف بڑھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس لیے بعض حساس ذمہ داروں نے بعض جگہ ایسا کیا، ان عورتوں کے لیے باقاعدہ سائے کا انتظام کیا، بیٹھنے کے لیے بیٹھک کا انتظام کیا، آدھا گھنٹہ کھڑی رہتی ہیں، اور اس حسن سلوک کا فائدہ یہ ہوا ان میں سے یکا دکا گھرانے کے لوگ مشرف اسلام بھی ہوئے۔ اس لیے محترم بھائیو، حالات کا بھی تقاضا ہے۔ غیر مسلم حضرات، محلے کے جو حضرات ہیں، خصوصاً ان میں جو ایجوکیٹڈ افراد ہیں، یا یوں کہیے حتیٰ کہ جو شر پسندی کا مزاج رکھتے ہیں، ان کو بھی آگے بڑھ کر آپ بلائیے، دکھائیے کہ مسجد کیا چیز ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ واللہ العظیم، نماز جیسی عبادت کا جو طریقہ ہے نا، نماز جس طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ سارے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کی اللہ اکبر کہنے پہ جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ بہت متاثر کرنے والا طریقہ ہے۔ آپ سوچئے، مولانا کی تقریر میں آپ نے سمامہ کا واقعہ سنا،
سمامہ جو ایک بہت بڑا غیر مسلم سردار تھا، وہ جب گرفتار ہو کر آیا، پیارے نبی نے کہاں باندھا اس کو؟ مسجد نبوی کے ستون سے باندھا۔ غیر مسلم سردار کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال یہ ہے، مدینے میں گھر نہیں تھے کیا؟ سمامہ کو باندھنے کے لیے مدینے میں گھر نہیں تھے کیا؟ کتنے گھر تھے، لیکن کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ سمامہ کو آپ نے مسجد نبوی میں باندھا؟ مقصد یہی تھا، سمامہ ایک سردار ہے، دانشور ہے، دور اندیش ہے، وہ جب مسجد میں رہے گا، مسلمانوں کی عبادت کے طور طریقے دیکھے گا، یقیناً اس کا دل متاثر ہو کر رہے گا۔ پیارے نبی نے 3 دن باندھ کے رکھا، کوئی نصیحت نہیں کیا۔ سنو، 3 دن مسجد نے باندھ کے رکھے سمامہ کو، کوئی تبلیغ نہیں کرے پیارے نبی، کوئی نصیحت نہیں کیے پیارے نبی، توحید کیا ہے سمجھانے گئے نہیں اس وقت، صرف اتنا کرتے تھے، نماز کو جاتے ہوئے پوچھتے تھے سمامہ کیا حال ہے، کیا کہتے ہو؟ اور سمامہ بھی، عرب کے لوگ، ان کے اندر بہت ایگو، بہت انا ان کی سر چڑھ کر بولا کرتی تھی۔ جب پیارے نبی پوچھتے سمامہ کیا کہتے ہو، رحم کی بھیک نہیں مانگتے، سمامہ کہتا ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی الشاکر، اے محمد آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہیں قتل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے تمہارے حق میں ایسے بڑے جرائم کیے ہیں، اور اگر آپ احسان کرتے ہیں تو آپ کے احسان کی ناقدری نہ ہوگی۔ ہر بار پیارے نبی یہی پوچھتے اور سمامہ ہر بار یہی جواب دیتے۔ 3 دن یہ سلسلہ چلا، 3 دنوں کے بعد پیارے نبی نے کھول کے چھوڑ دیا، جاؤ اب۔ سمامہ سیدھے گئے، غسل کیا، غسل کر کے آگے کا کلمہ پڑھوائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ۔ کوئی نصیحت نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی تبلیغ نہیں۔ کس چیز نے سمامہ کو متاثر کیا؟ وہ جو مسجد نبوی میں پیارے نبی نے انہیں رکھا نا 3 دن، وہاں جو باندھا نا، اور انہوں نے 3 دن جو مسجد نبوی میں رہ کر مسلمانوں کے طور طریقے، اخلاق، عبادت، نماز دیکھی، اس نے ان کے دل کو اتنا متاثر کیا کہ وہ مشرف اسلام ہو گئے۔ اس لیے اپنی مساجد کے دروازے غیر مسلم حضرات کے لیے کھلے رکھے۔ ہاں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، سیاسی اکھاڑا مت بناؤ مسجد کو۔ غیر مسلم کو لانے کا مطلب یہ نہیں کہ روڈ کی سیاست مسجد میں آئے اور مسجد میں بھی 2 3 پارٹیاں بن جائے، یہ جنتا دل ہے، وہ کانگریس ہے، وہ بی جے پی ہے۔ ہوشیار، مسجد کو سیاسی اکھاڑا مت بناؤ، یہ مسجد کے باہر تک کے لیے تمام غیر مسلمین کو بلاؤ اور بلا کر اسلام کو سمجھنے کا موقع انہیں دو۔ اور حضرات، دوسری بات، ہماری یہ مسجدیں خدمت خلق کا مرکز ہونا چاہیے، یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے بھائی۔ ہندوستانی سماج میں، ہندوستانی معاشرے میں مسجد کو مسلم امہ کے لیے کمیونٹی سینٹر کا رول ادا کرنا چاہیے۔ یہ کمیونٹی سینٹر ہے۔ ابھی جیسے یہ NRC NPR وغیرہ کی سب باتیں ہو رہی ہیں، مساجد سے یہ کام ہو، مساجد سے یہ ہر مسجد کے اطراف جو گھر ہیں ان گھروں کو اس مسجد سے جوڑ دیا جائے، سب کے دستاویزات مسجد کے پلیٹ فارم سے درست کیے جائیں۔ مسجد ہمارا قومی ادارہ ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، اور اس حیثیت سے گفتگو طویل ہو سکتی ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو خدمت خلق کا مرکز ہونا چاہیے، سوشل سروس جسے کہتے ہیں، نفع رسانی کے جو کام ہیں مساجد سے ہونے چاہیے۔ کیسے بھائی؟ جیسے آپ نے دیکھا کووڈ کے دنوں میں، آپ نے دیکھا ہماری بہت ساری مساجد میں الحمدللہ آکسیجن سلنڈر کا اہتمام مساجد سے ہوتا تھا۔ مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے، مسجد سے فری میں آکسیجن سلنڈر لے جاتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جس غیر مسلم کو مسجد سے سلنڈر ملا اور اس کی جان بچ گئی، زندگی بھر وہ مسجد کا احسان مند رہے گا۔ لاکھ دنیا کوشش کر لے اس کے دل میں نفرت ڈالنے کی، اگر اس کی جان بچی مسجد کے آکسیجن کے سلنڈر سے، تو مسجد کے احترام کو اس کے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ کئی جگہ ایسا ہوا، سیلاب آیا، سیلاب کے موقعوں پر لوگوں کو پناہ ملی مسجد میں،
مسلمانوں کو بھی ملی اور غیر مسلمین کو بھی ملی. تو مسجد خدمت خلق کا مرکز ہونا چاہیے. سوشل سروس کے کام مسجد سے ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے اصحاب صفہ تھے، غریب صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں، ٹھکانہ نہیں، سہارا نہیں. ایسے صحابہ مسجد میں رہتے تھے اور ان کے لیے جو مالدار صحابہ تھے وہ اپنے باغیچوں سے، کھیتوں سے کھجور لا کے مسجد نبوی کے ستونوں کے درمیان لٹکا دیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں کھجور لٹکتے تھے. یہ غریب اور نادار صحابہ جنہیں بھوک لگی رہتی تھی وہ کھجور وغیرہ کھایا کرتے تھے. ضرورت ہے کہ مسجد کا جو کردار ہے اسے ہم پھر سے زندہ کریں. بہرحال میں چونکہ وقت ختم ہو گیا، ابھی اذان ہونے والی ہے، میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا چاہوں گا. یہ چند باتیں تھیں جو مختصر وقت میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی چاہی. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے آپ سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس طرح اس نے ہم سب کو آپ سب کو یہاں جمع کیا، رب العزت کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے. اللہم آمین. اور پھر سے ایک بار اس مسجد کے جو اول بانیان ہیں، بانی اول، معمار اول، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور یہ محترمہ نور جہاں صاحبہ جن کی جانب سے اب یہ تعمیر نو ہوئی ہے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ان سب کی قبروں کو اللہ نور سے بھرے اور اس کار خیر کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.